إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کے عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور بے حساب لا تعداد درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، علیہ افضل الصلاة والتسلیم. معزز حاضرین کرام، سامعین عظام، ہجری سال کا نیا سال شروع ہو چکا ہے. محرم الحرام کا مہینہ اپنے تیسرے دن میں آ چکا ہے. یہ نیا سال آنا یا نئے سال کی خوشی منانا، چاہے وہ شمسی سال ہو یا قمری سال کیوں نہ ہو، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بعض لوگ، بعض مسلمان یہودیوں کی مخالفت کرنے کے نام پر وہ نیا سال 1 جنوری کو نہ منا کر بلکہ 1 محرم کو نیا سال منانے کی بدعات شروع کر چکے ہیں.
کہتے ہیں کہ ہم وہ عیسوی سال نہ منا کر ہم ہجری سال منائیں۔ سامعین کرام، جس طریقے سے عیسوی نیا سال منانا غلط ہے، اسی طریقے سے یہ ہجری سال کے نئی شروعات پر خوشی منانا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال یہ رہی بات نئی بدعات کی، جو نئی بدعت ہمارے مسلمان سماج کے اندر شروع ہو رہی ہے۔ اس سے قبل اور کئی سالوں سے، کئی پیڑھیوں سے جو مروجہ بدعات اس مہینے کے تعلق سے پائی جاتی ہے، وہ ہم میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں، اور انتہا تو یہ یہاں تک پہنچ گئی کہ ان بدعات میں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے لوگ بھی ملوث نظر آنے لگے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا مراد کیا ہے؟ حرمت والے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر ہم اپنے آپ کو بہت محتاط رکھتے ہیں، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں کہ کہیں رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ یا دوسری مثال اس طریقے سے سمجھیے کہ آپ مسجد کے اندر آئے اور مسجد کے اندر آنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بالکل سیدھا کر لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بالکل سلیقے والا بنا لیتے ہیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد کے اندر کہیں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کہیں کوئی نازیبہ الفاظ ہمارے منہ سے نہ نکل جائیں۔ جس طریقے سے یہ احترام ہم رمضان المبارک کا یا مسجدوں کا یا دیگر جو چیزیں ہیں جن کا احترام ہم کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ گنتی، یہ 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، خصوصی احترام والے، یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے تب سے یہ بات، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب میں درج ہے، تب سے یہ چیز وجود میں ہے۔ یہ چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے، یا ہم سے پہلے کی قبل کی شریعتوں میں یا وہاں سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے سے بھی ہو۔ لیکن ہمیں جو بات معلوم ہے وہ یہی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ 12 مہینے جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنایا ہے، یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں درج ہو چکے تھے، اور اس کے بعد ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے تھے جو حرمت والے ہیں۔ یہ بات بھی جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائی ہے تب سے یہ بات اللہ تعالیٰ کے یہاں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا، یہ حکم نافذ کر دیا تھا تب سے ہی، جب سے یہ آسمان اور زمین بنائی۔ معزز حاضرین کرام، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر یہ بات ذکر کری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے،
اور ان میں سے 4 حرمت والے. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلا مہینہ کون سا تھا؟ یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے مہینے کا حکم کون سا رکھا؟ دوسرا مہینہ کون سا؟ تیسرا مہینہ کون سا؟ یا جو حرمت والے مہینے ہیں وہ کون سے ہوں گے؟ یہ حرمت والے مہینوں کے سلسلے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ 3 مسلسل ہیں، اس کے بعد ایک بیچ میں ہے. 11واں مہینہ ذی القعدہ کا، 12واں مہینہ ذی الحجہ کا، پہلا مہینہ یہ محرم، اور اس کے بعد بیچ میں ایک ربیع. یہ بات تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، لیکن مہینوں کی شروعات اور اختتام یا گنتی کس تواتر کے ساتھ آئے گی، یہ بات کہاں بتائے گی؟ یہ مشورے کے ذریعے سے حضرت عمر اور دیگر صحابہ رسول نے بیٹھ کر مشورے سے بیٹھ کر یہ مقرر کیا کہ محرم پہلا مہینہ ہوگا، صفر دوسرا مہینہ ہوگا، اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ مہینے یہ صحابہ کرام نے بیٹھ کر بنایا تھا. اگر وہ چاہتے کسی دوسرے مہینے کو بھی پہلا مہینہ کر سکتے تھے. تو یہ بات، یہ چیز ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، چوتھا کون سا ہے، 5واں کون سا ہے، 6ٹھا کون سا ہے، اس کے بعد آخری کون سا آئے گا. یہ چیز ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، بلکہ شریعت جو ہے ہمارے لیے یہ مہینہ، سال کے اندر جو مہینے ہوں گے وہ 12 ہوں گے، ان میں سے 4 حرمت والے ہوں گے. اب اس کا آپ کو جو ٹریک رکھنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے، کیونکہ شریعت جو چلتی ہے وہ انہی مہینوں کے سلسلے میں چلتی ہے. اگر کسی کو عدت گزارنی ہے تو جو تاریخ جو شروع کرے گی، جو عورت ٹریک رکھے گی اپنے عدت کے مہینوں کی، وہ عربی مہینوں کے لحاظ سے رکھے گی، چاند کے مہینوں کے حساب سے رکھے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھا کر یہ فلاں کام کروں گا دین کے سلسلے میں، تو وہ جو ٹریک رکھے گا، جو شروعات کرے گا، جو مان رکھے گا، وہ عربی مہینوں کے لحاظ سے ہی رکھے گا. اس وجہ سے یہ گنتی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کو یہ ٹریک رکھنا ہے کہ کب کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ مہینوں کی شروعات اور اختتام سے آپ کے اعمال پر فرق نہیں پڑے گا، سوائے اتنا کہ جب جس مہینے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بتائے، جو فضیلتیں بتائیں، وہ کام آپ کو انجام دے. اب چاہے وہ پہلا مہینہ ہو، چاہے وہ آخری مہینہ ہو، چاہے وہ بیچ کا مہینہ ہو. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر جو مروجہ بدعات ہمارے سماج کے اندر آ چکی ہیں، وہ چیزیں بتانے سے قبل ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہ جو محرم، جن کو مورخین اور اہل علم محرم الحرام نام دیتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا. یہ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں آتا کہ جو دیگر مہینے ہیں وہ اللہ کے نہیں ہیں، بلکہ اس کو خاص خصوصیت ملی ہوئی ہے. یہ خاص خصوصیت کا حامل ہے، جس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا. سامعین کرام، اب اس کی حرمت اور اس کا احترام ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے اس کی حرمت کو باقی رکھنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے اوپر لازم آتی ہے کہ ہمیں اس کا علم رکھنا ہے کہ کب یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، کب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد اس مہینے کے سلسلے میں جو پہلی چیز قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بتائی کہ کوئی بھی مسلمان قوم کسی ایسے اگر جنگ کرے تو وہ اپنی ابتدا نہ کرے، اس مہینے کے اندر وہ ابتدا نہ کرے جنگ کی. ہاں، اگر کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے تو بچاؤ آپ پر لازم ہے، آپ بچاؤ کریں گے، لیکن ابتدا اپنی طرف سے نہیں کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر، جو آیت کریمہ میں نے سب سے پہلے پڑھی، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان مہینوں کے اندر اپنی نفسوں پر ظلم نہیں کرنا.
اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اور ظلم ہر معنی میں نہیں کرنا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کے ذریعے سے اپنے نفس پر ظلم کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے سے اپنے نفس پر ظلم کرنا ہو، یا اپنے جسم کو کسی بھی ذریعے سے تکلیف پہنچانا ہو، یا اللہ کے کسی بندے کو تکلیف دے کر ظلم پہنچانا ہو، کسی بھی معنوں پر نفسوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہ دین اسلام کے اندر آپ کسی جانور کو بھی ناحق ظالمانہ طور پر اگر اسے قتل کر دیں، مار دیں، تو یہ بھی اسلام کی نظر میں گناہ ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اپنی نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، جنگ کی شروعات نہیں کرنی ہے، اور خصوصاً اس مہینے کے اندر گناہ نہیں کرنا ہے۔ آج ہم مسلمان پہلی چیز تو اس بات سے غافل ہیں کہ کب کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے، کب کون سا مہینہ آ رہا ہے۔ کہیں سے اڑتی اڑتی کبھی جیسے تیسے خبر آ جاتی ہے کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد دوسری چیز لا علمی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو حرمت ان مہینوں کی کرنا چاہیے تھی، ان مہینوں کی جو حرمت ہونا چاہیے تھی، وہ ہم میں سے بہت شاذ و نادر نظر آتی ہے۔ ہمارے درمیان بہت شاذ و نادر یہ حرمت نظر آتی ہے۔ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر بہت شاذ و نادر یہ حرمت نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، وہ جاہل تھے، وہ مشرکین مکہ تھے، وہ کفار مکہ تھے، جو گرچہ اسلام پر نہیں تھے لیکن پھر بھی ان مہینوں کی قدر کرتے تھے، ان مہینوں کی قدر کرتے تھے۔ ان کا عمل جو بھی رہا ہو، ان کی قدر اس طریقے سے ہوتی تھی کہ اگر ان کو کبھی نظر آتا کہ محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ہمیں جنگ جاری رکھنی پڑے گی، تو وہ کم سے کم اتنا کر لیا کرتے تھے کہ مہینے آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، کہ پہلے کوئی اور مہینہ لے آتے تھے اور حرمت والا مہینہ آگے کر دیتے تھے، لیکن وہ اس کی حرمت کا خیال تو رکھتے تھے۔ گرچہ یہ ان کا عمل غلط تھا آگے پیچھے کرنا، لیکن پھر بھی ان کے درمیان یہ حرمت نظر تو آتی، یہ حرمت نظر تو آتی تھی۔ ان حرمت والے مہینوں کے اندر وہ نہ ہی غلط کام کیا کرتے تھے، نہ ہی حرام مال بیچا کرتے تھے، نہ ہی چوری چکاری کیا کرتے تھے، نہ ہی جنگ و جدال کیا کرتے تھے، اس مہینے کی حرمتوں کو باقی رکھتے تھے۔ لیکن اسی کے برعکس یہ نتیجہ ہے کہ ہم ان مشرکین مکہ سے، ان جاہلوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا فرد کہنے کے باوجود ان مہینوں کی حرمت نہیں کرتے، ان مہینوں کے اندر اسی طریقے سے گناہ کے کام انجام دیتے رہتے ہیں جس طریقے سے ہمارا عمل پوری زندگی سے چلتا چلا۔ گرچہ اگر کچھ حرمت کرتے بھی ہیں تو بہت شاذ و نادر رمضان کے اندر تھوڑی بہت نظر آتی ہے، لیکن ان مہینوں سے بہت کثرت کے ساتھ غفلت ہمارے سماج کے اندر آتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ حرمت، اس کو سمجھنا، یہ اپنے اندر پیدا کریے۔ اس حرمت کو باقی رکھنا، برقرار رکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنانا، اس کے سلسلے میں اس کی حرمت کو اپنانا، اپنے بچوں کے اندر اس کا علم پہنچانا، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر اس کی حرمت کے بارے میں بتانا اور لوگوں سے اس کا اعتراف کروانا، یہ ہماری ذمہ داری آ چکی ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری لاحق ہو چکی ہے کہ ہم اس مہینے کی یا ان چاروں مہینوں کی جو حرمتیں ہیں اس کو برقرار رکھیں، اس کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد دوسری بات، اس مہینے یعنی محرم کے مہینے کے اندر ایک چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ افضل صیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے زیادہ افضل روزے ہیں وہ اسی مہینوں کے اندر ہے، اسی مہینے کے روزے ہیں اللہ کے نزدیک۔ شہر اللہ محرم، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم کے جو روزے ہوں گے وہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضلیت کے حامل ہیں۔ اہل علم نے اس کے سلسلے میں کلام کیا ہے کہ وہ ایام بیض کے روزے ہوں گے، جو چاند کی 13، 14، 15 کے جو روزے ہوتے ہیں یہ روزے ہوں گے، اور کچھ نے کہا کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے وہ مہینہ ہوگا، اور بعض نے کہا کہ یہ تمام روزے یہ سنت ہیں۔
یہ ان کی الگ فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر عام دنوں کے اندر بھی کوئی شخص اس مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے تو وہ بھی فضیلت کا حامل ہوگا، وہ بھی اس فضیلت کو پا سکتا ہے، وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تو ان مہینوں کے اندر، اس محرم کے مہینے کے اندر آپ کثرت سے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ نہ روزے رکھ سکے لیکن اور دیگر روزے نہ رکھ سکے، لیکن اس مہینے کی 9ویں اور 10ویں تاریخ، خصوصاً 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ اس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کروا دیتا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ تم اس 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دی تھی، فرعون کے ظلم اور جبر سے نجات دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس وجہ سے وہ شکرانے کے طور پر اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ اس کے مستحق ہیں، اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو اس وجہ سے ان کی مخالفت کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر اگلے سال مجھے یہ ملتا ہے تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اسی طریقے سے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ ضروری طور پر رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی شخص 2 روزے نہ بھی رکھ پائے، کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھے، کیونکہ جو فضیلت ہے وہ 10ویں تاریخ کا روزے کی ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ جو یوم عاشورہ کا روزہ آئے گا، اس 10ویں تاریخ کا اگلے جمعے کو غالباً یہ روزہ پڑے گا، تو اس جمعرات اور جمعے کے روزے کو رکھنے کی کوشش کریں اور اس کی فضیلت اپنے گھر والوں کے اندر بھی بیان کریں۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے مختصر طور پر میں ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ کر دینا چاہتا ہوں جو چیزیں اس مہینے کے سلسلے میں ہمارے سماج کے اندر فروغ پا چکی ہیں اور یہ سالہ سال چلتی چلی آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم میں سے اکثر اہل سنت والجماعت کے لوگ اس بدعات کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ہلکی پھلکی جھڑپ ہمارے اندر بھی نظر آنے لگی۔ یہ چیزیں ہمارے سماج کے اندر، ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور ان کی سنت پر عمل کرنے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے گھرانوں کے اندر بھی آتی چلی جا رہی ہیں، نہ مکمل طور پر ہلکی پھلکی جھلک ہمارے اندر بھی، ہمارے عقیدے کے اندر بھی آتی چلی جا رہی ہیں۔ سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ جو نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو قتل کرنے والے ظالمانہ طور پر ناحق ان کا قتل کیا گیا، اس سلسلے میں جس کا بھی ہاتھ ہو، جو بھی اس کا کرنے والا ہو، وہ تمام کے تمام لوگ گنہگار ہیں، اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ انہوں نے غلط کیا، ناحق ظلم کیا، لیکن اس کے لیے ہمارا ماتم منانا، اس کے لیے سبیلے لگانا، اس کے لیے مجلسیں منعقد کر صحابہ کرام کو گالی دینا، یہ دین کا کوئی بھی حصہ نہیں، اس کا دین سے کسی بھی رشتے سے تعلق نہیں۔ وہ نبی جس نبی کے اوپر یہ شریعت نازل ہوئی، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ کسی بھی شخص کی وفات کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ حرام ہے۔ کوئی بھی شخص 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتا، اور سوگ جو منائے گا وہ بھی صرف اس سلسلے میں منائے گا کہ اچھا کھانا پینا اوڑھنا نہیں کرے گا، وہ بھی صرف 3 دن تک چلا کر رونا، سینہ پیٹنا، سینہ چلانا اور یہ کہنا کہ یا حسین ہم نہیں تھے، ہم ان میں سے نہیں تھے، اور اس طریقے سے اپنے بچوں سے ماتم کروانا، اپنے بیویوں سے ماتم کروانا، اپنے جسموں پر ظلم کرنا، یہ کسی بھی معنی میں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لیس منا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو جاہلیت والے کام کرے، جاہلیت والے نعرے لگائے، نوحہ کرے، اپنا سینہ پھاڑے اور اپنا متھا پیٹے، روئے گائے، نوحہ کرے اور ماتم کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا وہ شخص، وہ لوگ اس بات کو کس طریقے سے انجام دیں گے؟ جس نبی کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت
علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے اوپر یہ آیت نازل کری آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، اس کی وفات ہونے کے بعد، اس کے کئی سالوں کے بعد اب کوئی چیز ہمارا دین کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز ہمارے دین کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر نوحہ نہیں کرتے، غم نہیں مناتے، وہ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں، وہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ محبت ہم ان سے کرتے ہیں، محبت ہم آپ سے زیادہ کرتے ہیں، محبت ہم اس معنوں میں کرتے ہیں کہ اسی صحابی رسول کے جو نانا تھے ہم ان کی محبت کو مقدم رکھتے ہیں، ان کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی ہی محبت نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں نوحہ نہیں کرنا، ان کی ہی محبت نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں ماتم نہیں منانا، ان کی ہی محبت نے یہ سکھایا کہ ان کے جو ساتھی تھے، جو صحابی رسول تھے، ان میں سے کسی کو بھی گالی نہیں دینا، ان کا معاملہ جو بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ جو امت ہے، پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں، ان کا معاملہ ان کے سر ہے، تمہارا معاملہ تمہارے سر ہے۔ پچھلی امتوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے سوال جو کیا جائے گا وہ یہ سوال کیا جائے گا جو تمہارے نبی نے بتایا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو چیز تمہارے نبی نے تمہیں دے دی، جو چیز تمہارے نبی نے تمہیں حکم دے دیا، جو چیز تمہارے نبی نے تمہیں بتا دیا، صرف وہی دین ہے، اسی کے سلسلے میں تم سے سوال ہوگا۔ اور جس سلسلے میں نبی نے منع کر دیا، اس کی وفات کے بعد وہ کسی بھی معنی میں حلال نہیں ہو سکتا، کسی بھی معنی میں، چاہے کوئی بھی شہید کیوں نہ ہو جائے، چاہے کسی بھی معنوں میں کوئی بھی شخص شہید کیوں نہ کر دیا جائے، کتنا ہی مظلومانہ طریقے سے شہید کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن چاہے ہمارا خود کا باپ ہو، چاہے ہمارا پورا خاندان ہو، کسی بھی معنی میں کسی طریقے سے بھی شہید کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے، ہم کسی بھی معنی میں کسی بھی طریقے سے نوحہ نہیں کر سکتے، کسی بھی طریقے سے ماتم نہیں کر سکتے، کسی بھی طریقے سے کسی بھی صحابی کو گالی نہیں دے سکتے۔ آج ہمارے اندر، ہمارے اہل سنت کے اندر جو لوگ پہلے تھے، اہل تشیع روافض جو تھے، وہ گالی دیتے تھے، ان کا الگ معاملہ تھا، لیکن یہ چیز ہمارے اندر آج نظر آنے لگی ہے کہ ہم صحابی رسول کو گالی دیتے ہیں، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو غلط چیزیں ان کے طرف منسوب کرتے ہیں۔ سلف صالحین نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان میں سب سے زیادہ ہمیں جو آزمایا جا رہا ہے وہ حضرت معاویہ کے سلسلے میں۔ ابو بکر کے ماننے والے تو بہت ہیں، ابو عمر کے ماننے والے تو بہت ہیں، علی کے ماننے والے تو بہت ہیں، عثمان کے ماننے والے تو بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے اوپر جو فتنہ آیا ہے، جو جس سلسلے میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آزمایا جا رہا ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء آج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، ان کی ذات کے سلسلے میں غلط الفاظ کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، انہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرابی کہتے ہیں، جواری کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ صحابی رسول تھے، ان کا معاملہ، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بارہا کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ان کا معاملہ کیا رہا، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کا معاملہ اور ان کے رب کے بیچ کا معاملہ۔ ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم ہر صحابی رسول کے سلسلے میں، ہر صحابی رسول کے سلسلے میں، چاہے وہ کتنا ادنا سے ادنا کیوں نہ ہو، ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہے، چاہے وہ کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، عہدے کے سلسلے میں، کسی بھی سلسلے میں ادنا سے ادنا کیوں نہ ہو، ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہے۔ ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے، ہم اس کی عزت کریں گے، ہم اس کی تکریم کریں گے، ان کا معاملہ ہو جو بھی ہو، چاہے اجتہادی غلطی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے، صحیح اجتہاد کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارے ہی سماج کے اندر بہت سارے لوگ حضرت معاویہ کے سلسلے میں عقیدے غلط رکھ چکے ہیں،
چاہے وہ زبان سے اقرار نہ کرتے ہو لیکن ان کے دلوں کے اندر کینہ آ چکا ہے. یہ بات واضح رہے، کسی بھی صحابی رسول کے سلسلے میں اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ آ گیا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے عقیدت رکھنا، یہ ہمارے ایمان اور دین کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور ان کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی بغض رکھنا، ذرہ برابر بھی بغض رکھنا، ان کے سلسلے میں زبان درازی کرنا تو بہت دور کی بات، ان کے سلسلے میں تبصرے کرنا تو بہت دور کی بات، منہ کھولنا تو بہت دور کی بات، ذرہ برابر بھی دل کے اندر اگر کینہ یا بغض ہو گیا تو آپ اپنے ایمان کے سلسلے میں اپنی سلامتی خود اختیار کر لیں، اپنی سلامتی میں لیں. سامعین کرام، وقت ہوا چلا ہے لیکن مختصراً جو میں نے باتیں کہیں اس پر خصوصاً غور و فکر کریں. سب سے پہلی چیز کہ آپ ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھیں، ان مہینوں کی حرمت کو اپنائیں اور ان کی حرمت کو برقرار رکھیں. اس کے بعد جو چیزیں ہمارے سماج کے اندر صحابہ کرام کے سلسلے میں آ چکی ہیں، جو نازیبا چیزیں ہمارے سماج کے اندر آ چکی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں اور اپنے بچوں کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر اس کی فکر کریں کہ صحابہ کرام کی محبت آپ کی نسلوں میں باقی رہے، آپ کی نسلوں میں صحابہ کرام کی برکت محبت باقی رہے. کوئی بھی آپ کی نسل کا بچہ کہیں صحابہ رسول کو گالی نہ دینے پائے یا اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ان کی ذات کے سلسلے میں شک و شبہ نہ آنے پائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے سماج کے اندر جو صحابی رسول کے سلسلے میں غلط چیزیں آ چکی ہیں، یا رب العالمین ان تمام غلط چیزوں کو ختم کر دے اور ہمیں ان تمام غلط عقیدوں سے محفوظ رکھے. رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان مقروض ہیں تو قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسی طریقے سے جنت الفردوس میں جمع فرما دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.